اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین معزز سامعین محترم، آپ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنی خوبصورت بزم سجا کر تقریباً پچھلے 4 سے 5 گھنٹوں میں آپ انتظار میں ہیں، اور قبلہ قاضی صاحب کی ساری ٹیم اور آپ تمام احباب اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام شیخ اعظام سے ہماری سیاسی اور سماجی شخصیات اور تمام لوگ ہم جمع ہیں، اور ہم یہاں پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ آج خصوصاً پاکستانی قوم اور ہم 76 سال سے ایک جھوٹے نعروں پر، جھوٹے وعدوں پر اور رنگین الفاظ پر اور سرخ و سفید چہروں پر بھولے ہوئے اپنی منزل نظام مصطفیٰ کو بلا کر چودھری، وڈیرے، خان، ملک، راجپوت، جاٹ، ٹیواڑے، گجر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ علامہ اقبال نے کہا کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہاں ایک شکار انسان تھا اور ہزاروں اس کے شکاری تھے، اور کوئی اس کو لسانیت کے نام پر، کوئی قومیت کے نام پر، کوئی وطنیت کے نام پر، کوئی مذہبیت کے نام پر، کوئی مال و دولت کے نام پر، کوئی برادری اور جناب رنگ نسل کے نام پر، کوئی عربی اور عجمی کے نام پر انسان کو غلام بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک انسان تھا، ہزاروں اس کے شکاری تھے، ایک شکار تھا۔ پھر ایک بار ہوا، کیا کہتا ہے؟ کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر تا امین حق بہتدارا سپرد۔ کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور کیا کیا؟ تا امین حق بہتدارا سپرد بندگارا مسند خاکا سپرد۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر غلاموں کو وہ مسندیں بخش دی کہ کیسر و کسرا بادشاہ بھی دیکھتے رہ گئے کہ وہ محمد عربی کے غلام کس درجے پر چلے گئے۔ آج صاحب ظاہر ہے یہ کانفرنس نظام مصطفیٰ کے نام سے رکھی گئی ہے، اور نظام مصطفیٰ کانفرنس کے اندر یہ پیغام یہ ہے کہ ہم نے نظام ان گماشتوں سے نہیں پوچھنا جن کے علاج، جن کے بچوں کی تعلیم، جن کے جائیدادیں، جن کے جناب محل وہ جا کر لندن اور یورپ اور فرانس اور ان ملکوں میں بنتے ہیں۔ ہم نے ان سے نہیں پوچھنا، ہم نے تو اس سے پوچھنا ہے جو جدید اور قدیم پڑھ کر واپس آ کر کہتا ہے تاز بندے ہی گلستان رستام آشیاں بر شاخ طوبہ بستام۔ اقبال کہتا ہے میں نے پڑھ لی ہے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ اقبال کہتا ہے میں نے ان کے پاس گیا، ہاں جی، درس حکیمہ سردار۔ اقبال کہتا ہے مجھے مغربیوں نے درس دیے، میں نے ان سے ڈگریاں لی، سارا کچھ کیا، سب کچھ پڑھ کر آگے گیا۔ اقبال کہتا ہے میں نے ان سے جدید بھی پڑھا، قدیم بھی پڑھا، لیکن میرے سر درد میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ اقبال پھر تو نے کیا کیا؟ کہتا میں نے ایسے کر کے اپنا سامان لپیٹا، تازے بندے ہی گلستان رستام اور آشیاں بر شاخ طوبہ بستام۔ اقبال کہتا ہے میں نے اپنا سارا سامان لپیٹا اور مدینہ پاک کے رستے پر چل پڑا، اور مدینہ پاک کے رستے پر جو درخت آیا اس کے اوپر شاخ بنا کر بیٹھ گیا۔ اقبال تو نے پھر ادھر کہا کیا؟ اقبال کہتا ہے میں وہاں امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتا رہا کہ سربری در دین ماں خدمت کری ہے۔ اقبال کہنے لگا میں نے پوری امت مسلمہ کو نظام کی بات کی، کیوں ہے تمہیں یورپ سے جناب امید ہے، ان جناب جمہوریت کے جھوٹے دعوے داروں سے یہ امید ہے، ان جناب
کہے جی ہمارا فلاں آئے جائے، ہمارا فلاں آئے جائے۔ میں نے کہا 76 سال ہو گئے ہیں، کبھی آپ نے محترمہ کی سیاست کی ہے، کبھی آپ نے جناب محترم کی سیاست کی ہے، کبھی آپ نے بوٹ کی سیاست کی ہے، کبھی آپ نے جناب اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے، کبھی ڈکٹیٹرشپ کی سیاست کی ہے، کبھی جناب صدارتی نظام کے جھوٹے دعوے کی سیاست کی ہے، لیکن آپ کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ پاکستان بنتے وقت جو نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، آپ کو یقین نہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ نعرہ لگایا تھا؟ یقین ہے تو پھر آواز تو آنی چاہیے۔ ابھی تو بہت سارے نعرے وہ بھی ہیں جن سے پورا کفر کانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے یا نہیں کانپ رہا؟ ہمارا امام تو بتا کر گیا ہے، نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرشیکوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام، اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی تو محمد عربی کے غلاموں نے بابا جی کے قدموں میں نعرہ لگایا ہے تو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے۔ ہاں، اور اگر یہی نعرہ سامنے کھڑے ہو کر لگائیں تو پھر پاش پاش ہو جائے ہر چیز۔ لیکن اقبال کہتا ہے کہ سنت تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ ہم بے یقینی کا شکار قوم کو کرتے ہیں، نہیں جی فلاں آئے گا تو جناب معیشت چلے گی، فلاں آئے گا تو معیشت چلے گی۔ ہم نے جو بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اگر امت پاکستانی خصوصاً پاکستانی قوم اس کے ساتھ دل جوئی کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا کہ یار ہم نے نہیں لینا، ان سے ہمارے مسلمانوں کا خون بہتا ہے، اللہ کی قسم پاکستان کی معیشت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں ہم معاشی پلان لائے ہیں، ہم معاشی پلان لائے ہیں، ہم معاشی پلان لائے ہیں، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اب پاکستان کے اندر پانی غیر ملکیوں کا نہیں چلے گا، پاکستان کا اپنا چلے گا۔ یہاں نہانے والا صابن بھی اپنا ہوگا، دھونے والا صابن بھی اپنا ہوگا، اور جناب شیمپو بھی اپنا ہوگا، سارا کچھ اپنا ہوگا۔ جو کہتے تھے مولویوں نے 70 سال قوم کے ساتھ کیا کیا ہے، جب میں نے لسٹ اٹھا کر دیکھی ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے 70 سال میں پاکستان کو کیا دیا؟ تم تو پاکستان کو ایک صابن کی چکی بھی اپنی نہیں دے سکے، اور اس کو بھی جناب معیاری نہیں بنا سکے۔ تم بات کرتے ہو ہم نے کیا دیا ہے، تو سنو ہم نے کیا دیا ہے۔ ہمارے بڑوں نے پھانسی گھاٹ آباد کر کے جناب انگریز کو یہاں سے بھگایا ہے، انہوں نے کالے پانی کی جیلیں آباد کر کے یہاں سے انگریز کو انگلستان بھاگنے پر مجبور کیا ہے۔ اور تم پوچھتے ہو کہ مولویوں نے کیا کیا ہے، تو سنو آج کے دن جناب فیض آباد کے مقام پر 10,000 شہد کھا کر اور شہادتیں دے کر مظلوم اٹھا کر ختم نبوت کے اوپر پیرا دیا ہے۔ اور کہتے ہیں جی آپ نظام کیسے چلائیں گے؟ میں نے کہا بھائی نظام تو چٹکی کی بات ہے۔ ہاں، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب کیسر و کسرا فتح ہوئے تو کسرا جو ہے ایران کے فاتح حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ جب فتح ہو گیا ایران تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے مجاہدین کی قیادت میں پورا جناب مال غنیمت جمع کیا اور سارا مدینہ پاک میں بیت المال میں بھیج دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم کو ساتھ ایک خط لکھ دیا۔ جب مال غنیمت پہنچ چکا، قاصد نے خط پکڑایا، انہوں نے کہا جی یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آپ کے نام لکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب خط کھولا تو اس کے اوپر لکھا تھا السلام علیکم یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایران پر فتح کی تھی، اور یہ مال غنیمت میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو بعض اس مقامات سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن کسی ایک سپاہی نے بھی سوئی جتنی بددیانتی بھی نہیں کی۔ تو حضرت فاروق اعظم رونے لگے، مولا کائنات آگے حضرت علی المرتضیٰ، انہوں نے حضرت فاروق اعظم کے ایسے کندھوں پر پیچھے سے ہاتھ رکھ لیا ایسے کر کے، کہا اے امیر المومنین روتے کیوں ہو؟ جب تم بددیانت نہیں تمہاری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی؟ یہاں اوپر سے لے کر نیچے تک بددیانتی، یہاں سے ہر قسم کا جناب بڑے سے بڑا چور، اور جناب جب چوروں کی قلت پڑ جائے تو پھر لندن سے بلا لیے جاتے ہیں، اور چوروں کی بھی حد ہوتی ہے۔ پاکستان کے تمام معتبر ادارے،
तमाम मोतबर शख्सियात 2 साल के लिए इसके पाप धोते रहे, जिसको आज बड़ा साधु बनाकर पेश किया जा रहा है कि ये कौम का मसीहा बन के आया है। 2 साल तक इसके पाप धोते रहे, आखिर काबीना के पूरे जहाज भरकर लंदन जाना पड़ा और कहा साहब इतने हाथ की सफाई है, हमें बताओ ये पाप कैसे धुलेंगे, ये तुम ही बताओ। ये वो लोग, और आज आकर कहा जा रहा है, कहता है कि मैं कहां से शुरू करूं। मैंने कहा अगर आपको दास्तान भूली हुई है तो हम आपको याद करवाते हैं। आप कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से दास्तान शुरू करो। अब कौम भूल गई है, कौम सादा है, रात का खा के सुबह भूल जाते हैं। हमें याद है ये बुजुर्ग सफेद दाढ़ियों वाले बैठे हुए हैं, बताएं जब वजीर आजम बना था इसने कहा था कर्ज उतारो मुल्क सवारो। कौम का सारा पैसा लूट कर लंदन में सरे महल किसने बनाए हैं, लंदन अपार्टमेंट्स किसने बनाए हैं। अच्छा कहता है जी मैं कहां से शुरू करूं। मैंने कहा कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू करो, अहमद कांसी से शुरू करो। जनाब इंडिया के साथ कारगिल के मैदान पर किसने अपने फौजियों के साथ गद्दारी की, यहां से शुरू करो। हम तुम्हें बताते हैं कहां से शुरू करना है। आफिया सिद्दीकी को किसने बेचा, यहां से शुरू करो। यहां से ब्रीफकेस भरकर सऊदी अरब कौन भागा, यहां से शुरू करो। वापस आकर मुमताज कादरी को फांसी किसने लगाया, यहां से शुरू करो। खत्मे नबूवत की शिकों पर डाका किसने डाला, यहां से शुरू करो। और जनाब यहां से मुल्क और कौम का दौलत लूट कर वहां बाहर कौन लेकर गया, वहां से शुरू करो। कौम को बेवकूफ बनाकर 11 जमातों का जनाब चूचू का मुरब्बा इकट्ठा करके कौम का खून किसने निचोड़ा, यहां से शुरू करो। हम तुम्हें बनाते हैं यहां से शुरू करो। और आज तुम कहते हो कि मैं जनाब मुल्क की तरक्की के लिए आया हूं। इस मुल्क की इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है कि इस मुल्क को मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत फारूक आजम के सामने किसी ने बात की, उन्हें कहा मोमिन किसी को धोखा देता नहीं है। फरमाया है बात मुकम्मल कर, मोमिन किसी को धोखा देता नहीं है तो उससे खाता भी नहीं है। लेकिन इस कौम की इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी कि ऐसा जनाब बदबख्त शख्स आज कौम को चौथी मर्तबा धोखा देने के लिए आया है। चौथी मर्तबा उसी लाइन में दोबारा धोखा देने के लिए आया है। किस नाम पर, तरक्की के नाम पर, किस नाम पर, जनाब खुदाओ महबूद के नाम पर। और भाई ये तरक्की कैसे कर सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आज तक 30 साल हुकूमत में एक ऐसा म्यारी अस्पताल नहीं बनाया जहां इनका इलाज हो सके, एक ऐसा म्यारी स्कूल नहीं बनाया जहां इनके पोते और बच्चियां पढ़ सके। इन्होंने आज तक एक ऐसा म्यारी शहर नहीं बनाया जिसकी मिसाल हम पूरी दुनिया में दे सके। और ये हमें तरक्की का राज होते हैं जनाब, तरक्की क्या करनी है। हम जनाब मौलवियों को क्या पता हो तरक्की क्या होती है। मैंने कहा मौलवी सब कुछ जानते हैं, मसला ये है कि वो एक जनाब शायर है ना अहमद नदीम कासमी, उसने कहा हम एक टांगे पर सवार थे, तो हम टांगे पर सवार थे। लाहौर की पुरानी मिगलो रोड की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि पुराने जमाने में लाहौर में आज से 40 साल 50 साल पहले टांगे चलते थे। उसने कहा हम टांगे पर सवार थे, तो टांगे वाला हम जनाब जब टांगा चलने लगा तो पीछे से एक और टांगे वाला आया, उसने अपना टांगा भगाना शुरू किया। उसके पास भी इतनी ही सवारियां थी जितनी हमारे टांगे वाले के पास थी। पिछले टांगे वाले ने कहा कि अगर हिम्मत है तो मेरे साथ दौड़ाओ। कहता उसने चाबुक लगाया और जनाब लगामों को ढीला किया, घोड़ा जनाब भागने लग पड़ा लाहौर की रोडों पर। कहता हमने उस बाबे को कहा बाबा होला कर, हमें आस्था कर, हमें गिराना है। कह रहा है बाबे ने लगामें खींच दी। कहता वो आगे निकलने वाला फिर उसके बराबर हुआ, कहने लगा जोर है, हिम्मत है तो चला मेरे साथ रेस लगा। कहता फिर उसने चाबुक लगाया, फिर लगामें ढीली की। कहता फिर हमने उसको कहा बाबा हमें गिराएगा, हम डरने लग गए। कहता हम अंदर से बुज़दिल थे, हम जनाब डरने लग गए। और फिर हमने उसको कहा बाबा लगामें खींच, उसने घोड़ा आस्था कर लिया। तीसरी बारी जब वो दोबारा बराबर हुआ ना, उसने कहा हाँ तेरे घोड़े जोर मुक गया, तुम्हारे घोड़े में जोर खत्म हो गया, आओ मेरे साथ रेस लगाओ। उसने कहा रेस तो मैं तुम्हारे साथ लगा लूं अगर मेरे साथ वाले बेगैरत ना हो तो। मसला ये है पाकिस्तानी सियासत का भी कि कहते हैं आप कुछ करके दिखाएं। मैंने कहा कुछ कर तो ले, लेकिन हमें ये बेगैरतों का टोला जमा किया हुआ है जो अपनी अपनी बारियां लेने इस पाकिस्तान में आता है, और जब बारी मुकम्मल हो जाती है तो फिर बाहर भाग जाते हैं, फिर इनके इलाज भी बाहर होते हैं। और यार ये पाकिस्तान कोई खेल का अखाड़ा है, कोई मैदान है, कोई जनाब पहलवानों का अखाड़ा है, कोई हॉकी का मैदान थोड़ी है कि प्लेयर आए और खेल के बाहर बैठ जाए। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तानी कौम सिर्फ इतना सोच ले कि हमारा जीना और मरना, हमारी वोट और सपोर्ट उनके साथ है जिनका जीना और मरना हमारे साथ है। और कौम को नारा दिया जा रहा है जी मैं कौम के लिए आया हूं। अफसोस की बात है जो अपनी मां के लिए नहीं आया वो कौम के लिए आया। अजीब बात है यार, ये भी
समझाने की जरूरत पड़ेगी कौम को कि ये आपके लिए आया है। बहरहाल इनके लिए तो इंशाअल्लाह जब मैदान सजेगा तो बात होगी ना। और कहते हैं जी नहीं हमने खत्म नबूवत पर गद्दारी नहीं की। मैंने कहा ज़ैद हामिद ने वजीर बहसियत वजीर कानून 7B और 7C को शिक को तब्दील किया। 22 दिन बाबा जी ने फैजाबाद पे धरना दिया, शुहदा उठाए, लाशें उठाई, जनाब जख्मी उठाए, मजरूब उठाए, सारा कुछ जनाब सर्दी गर्मी और जनाब शैल और गोलियां बर्दाश्त की, जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, उस शिक को बहाल करवाया। लेकिन इस जमात की बदबख्ती देखें कि इन्होंने फिर ज़ैद हामिद को वजीर कानून से उतार कर नून लीग का कानूनी मशीर बना दिया, जो आज तक नून लीग का कानूनी मशीर है। तो मैंने कहा बता, जिसके कानूनी मशीर खत्म नबूवत के गद्दार हो, मुझे बता खत्म नबूवत के वफादार उनके साथ कैसे बात करेंगे? उनके साथ ऐसे ही बात करेंगे जैसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी बात करके गए हैं कि सितम करे दया हुनर आजमाए, वो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। एक मिनट जी भाई, यहां से इस्लामाबाद करीब है, आपकी आवाज वहां तक तो जानी चाहिए। जिनके कानों में लब्बैक की आवाज नहीं पड़ रही और वो कहते हैं जी ये थोड़े से हैं, मैंने कहा आकर गिन लो, ये 150 थे तो तुमसे संभाले नहीं गए। अब तो उर्स का मंजर देख लो, दिन का प्रोग्राम है, टेक्सला का मंजर देख लो। अभी तो बहुत सारे मंजर आपको दिखाने हैं। डरो खुदा से होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। अपने नारे लगवाने के लिए थोड़ी आए हैं, अपनी सफाइयां पेश करने के लिए थोड़ी आए हैं, यहाँ हुजूर का नाम बुलंद करने के लिए आए हैं। जरा आप अपने मोबाइलों की लाइटें जलाएं तो फिर मैं जरा नारा भी लगवाऊं। तैयार हैं आप? थके तो नहीं हुए? मेरा जनाब हर चीज हमने रखी हुजूर के नाम के लिए हुए है जी कि नहीं? और हमारी हर चीज हुजूर के नाम के लिए, हमारी वोट भी, हमारी सपोर्ट भी, हमारी जान भी। और हमने कहा है कि जिंदगी एक सवाल है, मौत इसका जवाब है। मौत एक सवाल है जिसका जवाब ये अभी वो नारा रहता है जिससे यहूदियों के सीने चलते हैं, जिससे उन सहेली से यहूदियों के सीने चलते हैं। और जो अब फलस्तीन का बच्चा बच्चा लगा रहा है कि खैबर खैबर या यहूद मोहम्मद जैशु मोहम्मद सौफ यहूद, इसका मतलब है कि यहूदियों तुम जुल्म पे उतर आए हो तो जरा खैबर को याद करो, जरा हजरत मौला कायनात का बाएं हाथ पर खैबर का दरवाजा उखेड़ना याद करो, है जी। और मरहब के मुकाबले में आना याद करो। जब मरहब आके कहने लगा कि मेरा नाम मरहब है, मुझे खैबर वाले जानते हैं, तो मौला कायनात ने ये नहीं कहा हम सूफी लोग होते हैं और इस्लाम अमन का दर्श देता है। कहा अगर तुम खैबर वाले मरहब हो तो अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है, झाड़ियों का शेर। खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद। हाँ बस। और बाबा जी ने कहा था फलस्तीन भी फतह होगा, लब्बैक के नारे से फतह होगा।
مسلمان قوم کائنات کی سب سے دلیر قوم ہے. یہ حوصلہ پوری اقوام عالم نے دیکھ لیا ہے فلسطین میں بھی. اور مسلمان وہ قوم ہے جس کے اخلاق کے اندر مروت بھی شامل ہے. کسی ایک کو بھی، کسی ایک غیر مسلم کو بھی بلا وجہ نقصان نہیں ہوا. صرف مارا گیا ہے تو حربی کافروں کو مارا. یہ مسلمانوں کا اخلاق ہے کہ جس نے آج ان کو مجبور کر دیا ہے سوچنے پر کہ یار صدیوں بعد محمد عربی کے غلام ایسے ہیں تو یہ بتاؤ کہ آقا محمد عربی کی شان کیا ہوگی. اور حضرت امام محمد کو بغداد کی گلیوں میں یہودی دیکھ کر کہتے تھے غلام محمد ایسا ہے تو آقا محمد کی شان کیا ہوگی. ہم حضور کے دین کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اسلام کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اسلام کی روح کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم محمد عربی کے نظام کو پوری دنیا پر لانے کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم پاکستان کا پرچم دہلی میں لہرانے کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر یہ ہمارا مشن ہے تو کوئی لبیک کے خلاف جاتا ہے تو اپنا جواب دے وہ ہوگا کہ جب لبیک والوں کا مشن محمد عربی کے دین کے پرچم کو بلند کرنا ہے، دہلی کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرانا ہے، تو پھر ان کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ ان کی راہ میں رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ کہ ان کو صفحہ درست کرنی ہوگی. ہماری صفحہ درست ہے اور ہماری بات بھی درست ہے اور ہمارا نظریہ بھی درست ہے. اور ہمارا نظریہ صرف اتنا ہی ہے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے. اور مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. ایک لاہور سے چلے اور گجر خان سے یا وزیر آباد سے، پہلے گجر خان سے پھر وزیر آباد سے واپس ہو گئے اور کہنے لگے جناب آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے آئے. بھول تو نہیں گئے آپ؟ اور کہتے تھے کہ یہ چھوٹا سا طبقہ. میں نے کہا آؤ چھوٹا سا طبقہ تو آج بھی کھڑا ہے اور کل عدم ہونے کے باوجود بھی سینے پر بیج سجا کر جناب پھرتا تھا، ہاتھوں میں پرچم اٹھا کر پھرتا تھا، دہشت گردی کے پرچے کٹوا کر پھرتا تھا، ہر ستم اور ظلم کو اپنے سر پر سجا کر پھرتا تھا. آؤ ذرا نام لے کر تو دکھاؤ کسی شاہراہ پر. ہاں ساتھ دی کوڑ کلی دے جفے شدیرن. اور جناب کہتے جی ہم نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے. میں نے کہا آزادی کی جنگ تم نہیں لڑ سکتے. آزادی کی جنگ کو لڑیں گے جن کے بڑوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی اور انگریز کی جیلیں برداشت کر کے اور ظلم و ستم برداشت کر کے 27 سال انگریز کے ظلم برداشت کرنے کے بعد کہا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں. آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. بس آج پاکستانی قوم کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے فیصلہ اور اپنی صفحہ درست کرے، اپنا قبلہ درست کرے اور ہر چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دے. یہ IMF کے غلام، یہ عالمی بینکوں کے غلام. اقبال کہتا ہے کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی. اقبال کہتا ہے کہ اوے مسلمان اچھا ہوا تو نے بھی اپنا لیڈر نواز شریف کو چن لیا، اور پاکستانی اچھا ہوا تو نے بھی ایک بھگوڑے کو اپنا لیڈر بنا لیا جو ہر بات سے بھاگ گیا اور آج جناب اڈیالہ جیل سے بھی بھاگنے کے لیے تیار ہے. اور جناب ہر قوم کو ہر جگہ پر چونا لگا کر بھاگنے والا کہتا تو نے اس کو جناب اپنا لیڈر چن لیا. کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی. اقبال کہتا ہے یہ شہبازوں کا دین ہے. یہ IMF اور جناب FATF اور جناب G11 اور G20 اور ورلڈ بینک کے دروازوں پر بیٹھنے والا شاہین نہیں، یہ تو محمد عربی کے چوکھٹ پر بیٹھنے والا شاہین. اور کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستانی قوم کو کیا صرف دیں گے؟
میں نے کہا ہم پاکستانی قوم کو امریکہ، نیٹو، چائنا اور دنیا کی ہر طاقت کی غلامی سے نکال کر ان کو ان کے حبیب کی غلامی میں دے لے کر جائیں۔ اور کہتے ہیں پھر ہوگا کیا؟ میں نے کہا پھر ہوگا یہ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ ذرا ہاتھ سارے بلند کر ایسے کر، سارے اوپر نیچے، بزرگ بڑے چھوٹے بڑے، لبیک کا نعرہ لگائیں جی۔ سارے اب آپ لائٹیں آن کر کے نعرہ لبیک لگانا ہے جی تمام احباب۔ اسی نورانی منظر کے ساتھ ہمارے بابا جی ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔